میرے عزیزو آپ سبوں کی سلامتی ہو. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے, اس موقع اس وقت کے لیے جو خداوند نے سبوں کی زندگیوں میں ہمیں پھر سے بخشا ہے. تو آج کلام خدا میں سے آج ہم جو حوالہ میں تلاوت کیا ہے 18ویں سے 22ویں تک یہ پڑھا گیا ہے, اور 22ویں آیت کو ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے. اے خداوند جیسی تجھ پر ہماری آس ہے, اے خداوند جیسی تجھ پر ہماری آس ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو. آمین جی. اے خداوند جیسی تجھ پر ہماری آس ہے, اے خداوند جیسی تجھ پر ہماری آس ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو. آج ہم کلام خدا میں سے اس ایک لفظ لیکن بڑے اہم لفظ پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے, وہ لفظ ہے آس. اور جب ہم کلام خدا میں سے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں میرے عزیزو, تو یہ ایک چھوٹا سا لیکن بہت زبردست ہے. آس کے لیے بائبل مقدس میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, اور یہاں پڑھنے لکھنے والے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ آس کا معنی امید ہوتا ہے. آس کا معنی کیا؟ امید ہے. اس کا معنی توقع ہوتا ہے, اور کسی کا یقین دہانی بھی ہوتا ہے. جب ہم کلام خدا میں آس سے ملتے جو لفظ دیکھتے ہیں تو ان کی فہرست موت طویل ہے. کلام خدا میں آس کے تعلق سے امید کا لفظ بھی استعمال کیا گیا, اعتقاد یقین کا لفظ بھی استعمال کیا گیا, یقین دہانی کا لفظ بھی استعمال کیا گیا, تسلی تقویت کا لفظ بھی آس کے معنوں میں آتا ہے. ایمان, توکل اور بھروسہ کے زبردست اور جاندار الفاظ جو ہیں وہ بائبل مقدس میں اس کے تعلق سے آئے ہیں. توکل کا لفظ جو ہے وہ جب ہم دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر مضامین میں دیکھتے ہیں تو اس آس کے لیے توکل کا, ایمان کا, بھروسے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو گویا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اے خداوند جیسی تجھ پر ہماری آس ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو, تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خدا کی رحمت کو, خدا کی نعمتوں, برکتوں اور بخششوں کو, اس کے فضل کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو خدا کا کلام ہمارے لیے خوشی کی خبر رکھتا ہے کہ جیسی ہماری آس خداوند پر ہے, جیسی اس سے ہمیں توقع ہے, جیسی امید ہے, جیسا ہمارا ایمان ہے, توکل اور بھروسہ ہے, ویسے ہی خداوند کی رحمت ہم پر ہوتی ہے. لہذا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ آج ہمیں تھوڑی دیر اس کلام کو دیکھنا ہے اور پرکھنا ہے کہ ہماری آس یا امید توقع جو ہے وہ خداوند پر کیسی ہے, اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, جب آپ 18ویں سے شروع کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں. یہاں سے خدا کا بندہ بات شروع کرتا ہے, شفقت کے امیدوار ہیں, یعنی جو خداوند پر آس رکھتے ہیں, خداوند پر امید رکھتے ہیں, خداوند کی طرف اپنی آنکھیں لگائے رکھتے ہیں, ان پر خداوند کی شفقت, محبت اور مہربانی ہوتی ہے تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قحط میں ان کو جیتا رکھے. اور آگے پہ کہا ہماری جان کو خداوند کی آس ہے, وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے. اور بزرگ داؤد کی زندگی بائبل مقدس کے اندر میرے عزیزو ایمانداروں کی فرمانبرداری, ان کے ایمان, خدا پر توکل, بھروسے اور خدا کی محافظت کے تعلق سے بڑی زبردست زندگی ہے. آپ کو پتا ہے زبور 23 جو ہے وہ ہر ایک شخص کو آتا ہے, سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی. اور سارا زبور جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بزرگ داؤد کا پورا فوکس جو ہے, پوری امید جو ہے, پوری آس جو ہے, پورا توکل اور بھروسہ جو ہے وہ خدا پر ہے. اور اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ انہوں نے 40 سال اسرائیل پر حکومت کی, اور خدا کا کلام کہتا سب سے شاندار دور حکومت انہوں نے گزارا. تو میرے چیزوں یہ اسی وجہ سے تھا کہ خدا کے بندے کا توکل اور بھروسہ جو تھا اپنی ابتدائی زندگی سے ہی خدا پر تھا. ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں جب ان کی خوبصورت زندگی کو, تو یہ بڑی سچی بات لکھی ہے کہ ہماری جان کو خداوند کی آس ہے, ہماری جان کو خداوند کی آس ہے. جب ہم اس دنیا میں میرے چیزوں دیکھتے ہیں انسان آئے اس طرح کی مشکلات
اور مسائل میں گر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو ایسے میں خدا کا کلام ہماری تسلی اور تقویت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ 42واں زبور دیکھیں اور اگر اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے، خدا سے امید رکھ، یعنی خدا سے آس رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ میرے چیزوں، خدا کا کلام ہمیں جگہ پر جگہ ایسے حوالے بتاتا ہے، ایسی خوبصورت باتیں بتاتا ہے جن سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ مثلا زبور 62 دیکھیں، اس کے شروع میں لکھا ہے، میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے۔ یہ دیکھیں اس کا مطلب جو خدا پر توقع رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، وہ خدا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ اور جب آپ اس زبور کو آگے پڑھیں، پھر آگے جا کے 5ویں آیت میں پھر اسی بات کو دہرایا گیا ہے، اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہماری جان کو خداوند کی آس ہے، وہی ہماری قوت ہے اور وہی کیا ہے، ہماری سپر ہے، یعنی ہماری ڈھال ہے۔ وہی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، ہمارا جو ہے وہ محکم کلا برج اور چٹان ہے۔ اور جب ہم کلام خدا میں اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ایمانداروں کی بے حد و حساب زندگیاں جو ہے وہ اس آس اور امید کا بہترین نمونہ ہے بائبل مقدس کے اندر۔ آپ ایمانداروں کے باپ بزرگ ابراہیم کو ہی دیکھ لیں، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا جب انہیں ملک سرزمین سے نکل جانے کا حکم دیا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ میں تیری رہنمائی کروں گا، میں تجھے وعدہ کی سرزمین میں لے چلوں گا۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے انہوں نے خدا کے فرمان پر، خدا کے کلام پر اعتقاد، بھروسہ، توکل، ایمان اور امید آس رکھی اور کلام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے چل پڑے۔ اور پھر جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارا 5 تھے اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو بھی خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 75 سال کی عمر میں یہ وعدہ کیا اور 25 سال بعد خدا نے اس وعدے کو پورا کیا۔ لیکن اس دوران میرے عزیزو، اگرچہ انسان ہونے کے ناطے سے وہ کبھی کبھی تھوڑا بہت مایوسی کا شکار تو ضرور ہو جاتے رہے، لیکن ان کی مکمل طور پر آس اور امید جو تھی وہ خدا تھا۔ اور پھر اب آخر وہ وقت آ گیا جب خدا نے ان کی اس آس اور امید کو پورا کیا اور اسحاق جیسا شہزادہ ان کی زندگی میں پیدا ہوا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم خداوند پر اپنی آس اور امید رکھتے ہیں، خداوند ہماری ساری دعاؤں کو سننے والا اور ان کا جواب دینے والا لائق اچھا خدا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہمیں ہر حالات میں، ہر جگہ، ہر طرح سے خداوند پر اپنی آس لگانے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھوں کو خداوند کی طرف لگانے کی ضرورت ہے۔ میرے چیزوں، اگرچہ آج ہمارے پاس تو اس سے بڑا استحقاق ہے، ہمیں تو خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہہ دیا ہے، لیکن کلام خدا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل خدا سے دعا کرتے تھے، بزرگ یعقوب کی نسل خدا سے دعا کرتی تو وہ کہتے تھے کہ جس طرح سے غلام کی آنکھیں جو ہیں وہ اپنے آقا کی طرف لگی ہیں، ایک لونڈی کی آنکھیں اپنی ملکہ کی طرف لگی ہیں، اسی طرح سے خدا نے ہماری آنکھیں تیری طرف لگی ہیں جب تک تو ہم پر رحم نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جیسے غلام کو اپنے آقا سے آس ہوتی ہے، ایک لونڈی کو اپنی ملکہ سے آس ہوتی ہے، خداوند ہماری آس کا منبع اور مرکز تو ہی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم یسوع مسیح کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو آج یہ ہمارا استحقاق بہت بڑھ گیا ہے۔ آج جس طرح سے ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو اپنے باپ سے آس اور امید ہوتی ہے، یقین دہانی ہوتی ہے، ان کا توکل، ایمان اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کا باپ زندہ ہے، وہ ان کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اسی طرح سے خدا کا کلام کہتا ہے آج ہمیں بھی خدا پیارے یسوع کی طرف، اس کی مٹھی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ہم زندگی کے کسی بھی میدان میں کیوں نہ ہو، خدا کے پاک کلام میں یہ بیان کرتا ہے خدا ہمیشہ ہماری آس اور امید کے مطابق ہم پر اپنی رحمت کو جاری رکھتا ہے۔
کلام خدا میں جب ہم میرے عزیزو دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ وہی ہماری حکومت اور ہماری سپر ہے، وہ ہماری محافظت کے لیے ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ جب ہم کلام خدا میں ایک بڑا زبردست جو ہے حوالہ پڑھتے ہیں سلاطین کی کتاب میں بزرگ علیشا نبی کے تعلق سے، ہم پڑھتے ہیں کہ ارام کا بادشاہ، آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ ہمیشہ اسرائیلیوں کا، خدا کے لوگوں کا مخالف رہا، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں اسرائیل کے بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جگہ جگہ، آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے اس نے کہا کہ میں اڈے بنا دوں گا، خفیہ مقامات بنا دوں گا تاکہ میں اسرائیل پر حملہ کر سکوں اور اس کا کام تمام کر سکوں۔ لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا اپنے بندہ بزرگ علیشا کے ذریعے سے اس کے سارے خفیہ پلان جو تھے وہ اسرائیل کے بادشاہ کو بتا دیتا تھا، اور وہاں میں بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ خدا نے ایک دفعہ نہیں بارہا اسرائیل کے بادشاہ کو اور اسرائیل کو ارام کے اس بادشاہ کے حملے سے بچایا۔ اور وہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے درمیان کوئی ضرور ایسا جاسوس ہے جو جا کے بادشاہ کو بتا دیتا ہے اور وہ ہمارے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن میرے چیزوں جب ہم ڈیپلی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی جاسوس نہیں تھا، بلکہ وہ خداوند کی نگاہ میں تھے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب اس بات کی فکر ہوئی تو پھر ایک شخص نے اس بات کا بھید کھول دیا، اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ایسی بات نہیں۔ حیران کے بعد سے کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں، بلکہ وہاں پہ خدا کا نبی ہے علیشا جو ہماری ہر خفیہ بات جو ہے خداوند اس پر ظاہر کر دیتا ہے، وہ بادشاہ کو بتا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں علیشا کا کام ہی تمام کر دوں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ذرا غور سے سننا اس واقعے کو کہ جن کو خداوند کی آس ہوتی ہے ان کا رزلٹ دیکھیں، اور جو نہیں آس رکھتے ان کی دیکھیں کیسی فکر اور پریشانی ہوتی ہے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے اس نے بہت سارے گھوڑے اور رتھ تیار کیے، اس نے کہا جا کر سامریہ کو گھیر لو اور اس شخص کو علیشا کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ صبح کے وقت۔ خدا کا کلام کہتا ہے سارے شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ اب جو